درس قرآن کا آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ درس قرآن کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں، ایک یہ کہ مدرس جہاں سے چاہے جس آیت کو لے لے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بالترتیب سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا کی جائے اور ترتیب وار یہ سلسلہ چلایا جائے یہاں تک کہ پورے قرآن کا ختم کیا جائے۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس ترتیب کے ساتھ درس شروع کریں، اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ باعث برکت ہوگا۔ مسلمان قوم کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، قرآن کریم ان سب میں سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کریم از ابتدا تا انتہا اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ اس کے متکلم ہیں، اور بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ سب اللہ کا کلام ہے تو جس طرح متکلم ایک صاحب عظمت، صاحب عز و جلال، اسی طرح اس کی شایع نشان اس کے کلام کی عظمت بھی اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ نے یا خود قرآن کریم نے ہمیں قرآن کریم کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ پہلے درس کے حوالے سے میں آداب کا ذکر کروں گا تاکہ ہر ساتھی اس کو ذہن میں رکھ لے کہ قرآن کریم کا ادب کیا ہے۔ 3 آیات قابل ذکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ اس کو وہ لوگ چھو نہیں سکتے جو ناپاک ہوں، یعنی اس صحیفے کو وہ شخص جو بے وضو ہو یا حالت جنابت میں ہو، اس کا جسم طاہر اور پاک نہ ہو تو یہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا۔ قرآن کو ہاتھ وہ لگا سکتے ہیں جو جسم کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے پاک ہوں، جن کا جسم پاک ہو وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک بنیادی ادب ہے کہ اس کے چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا، حالت طہارت میں ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ادب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن کریم پڑھا جائے فرمائے فاستمعوا له، استماع کا معنی ہوتا ہے اپنی قوت سمع یا کانوں کو اس قاری قرآن کی طرف من کل الوجوہ متوجہ کرنا، اس کی قرات کو سننا کامل توجہ کے ساتھ، یہ ہے استماع کا معنی، کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور دوسرا لفظ ارشاد فرمائے فَأَنصِتُوا، عملی اعتبار سے دوسرا آپ کی ذمہ داری یہ بتائی قرآن نے کہ خاموشی اختیار کرو تلاوت قرآن کے وقت۔ اب ایک کانوں کو متوجہ کرنا اور دوسرا زبان کے اعتبار سے خاموشی اختیار کرنا، آخر میں قرآن نے نتیجہ ذکر فرمایا لعلکم ترحمون،
یہ انداز اپناؤ تاکہ تم پر اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہو، تم رحمت کے مستحق ٹھہرو۔ دو ادب۔ تیسرا ادب قرآن نے ذکر کیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مقصود حضور صرف نہیں ہے، پوری امت ہے۔ فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے پیغمبر جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو تلاوت سے پہلے استعاذہ کریں۔ کیا کریں؟ استعاذہ۔ اب استعاذہ کا معنی کیا ہے؟ استعاذہ کا لفظی معنی ہے پناہ چاہنا، پناہ مانگنا، اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ ہے استعاذہ کا معنی۔ جب قرآن کریم یا حدیث میں لفظ استعاذہ کہا جاتا ہے تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک اہم ترین کلام اور بہت بڑی عظمت والی کلام ہے۔ جب آپ اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک مخفی دشمن ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جس کو شیطان کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قدرت دے دی ہے کہ وہ ہمارے قوت حافظہ، قوت خیال، اس میں اثر انداز ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے دوران وساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جتنی توجہ کلام اللہ کی طرف ہونی چاہیے ان وساوس کی وجہ سے وہ توجہ نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس اہم ترین عبادت کا جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملنا تھا، بندہ عبادت کرنے کے باوجود اس اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن کریم شروع کرو تو اس کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اب جب ایک مومن نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ بات کہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ترجمہ کو بھی یاد رکھ لو تو بہتر ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ اب اس میں تین صیغے ہیں، تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے مستعیذ، یعنی پناہ مانگنے والا، یہ ہے وہ مومن بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا ہے مستعاذ بہ، جس کی پناہ چاہی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیسرا ہے مستعاذ منہ، جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور وہ ہے شیطان، کہ شیطان کے تصرفات سے، اس کی برائیوں سے، برے وساوس سے، برے خیالات سے باری تعالیٰ میں پناہ چاہتا ہوں، اور تیری دامن رحمت کے اندر، آغوش رحمت کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اس انداز سے اس کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھ کر زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو حضرات اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ ادب ہے کہ جب اس کو پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ صرف قرآن کریم کا ادب نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسرے اعمال بھی ایسے کریں کہ جن میں خطرہ ہو کہ ہم اس مخفی دشمن کے وساوس میں مبتلا ہو کر اپنی نیکی کو خراب کر سکتے ہیں، تو ہر اس نیک عمل سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اور قرآن کریم نے مختلف انبیاء کے مختلف معمولات کے اندر یہ پناہ کے صیغے ذکر کیے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یہ پناہ کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام